دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے میں ایک شخص کی آج آپ کو زندگی کی کہانی سنانے جا رہا ہوں. آپ اسے غور سے سنیے گا اور دیکھیے گا. مائیکل جیکسن کے نام سے تو آپ سبھی واقف ہوں گے. امریکہ کے شہر میں ایک ریاست میں پیدا ہوئے 1958 میں. مائیکل جیکسن ایک ایسا انسان تھا جو نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا اور اسے 4 چیزوں سے شدید نفرت تھی. مائیکل جیکسن نے جب آنکھ کھولی، جب پیدا ہوئے تو وہ ایک غریب گھرانے میں، سیاہ فام ایک فیملی تھی، اس گھرانے میں وہ پیدا ہوئے. اسے ان 4 چیزوں سے سخت نفرت تھی. نمبر 1، اسے اپنی سیاہ رنگت سے سخت نفرت تھی. وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ جیسے انگریز ہیں ایسے ہی وہ بھی نظر آئے. دوسرے نمبر پہ اسے گمنامی سے سخت نفرت تھی. یعنی کہ وہ ایک عام زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا، وہ گمنامی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا، وہ مشہور ہونا چاہتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں بھی دنیا کا مشہور ترین شخص بن جاؤں. تیسرے نمبر پہ اسے اپنے ماضی سے شدید نفرت تھی. وہ اپنے ماضی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کا ماضی کوئی اتنا شاندار یا اس کی فیملی کا ماضی اتنا شاندار نہیں تھا. چوتھے نمبر پہ اسے عام لوگوں کی طرح 60-70 سال جینا نہیں تھا. وہ چاہتا تھا، وہ چاہ رہا تھا، وہ خواہش کر رہا تھا کہ میں 160 70 80 سال جیوں اور اسی طرح جوانی میں ہی ایسے ہی میری صحت ہو اور میں 160 70 سال کی عمر میں گانا گاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. مائیکل جیکسن کی آنے والی زندگی ان 4 خواہشوں کی تکمیل میں بسر ہوئی. اس نے 1982 میں ایک البم تھرلر کے نام سے لانچ کیا. یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا. ایک ماہ میں اس کی 6.5 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی اور یہ گنز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروا چکا تھا. مائیکل جیکسن اب دنیا کا مشہور ترین گلوکار بن گیا تھا اور اس نے گمنامی کو شکست دے دی تھی. مائیکل نے اس کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اور پلاسٹک سرجری شروع کروا دی. امریکہ اور یورپ کے 55 یعنی 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجن کو اس نے بلایا اور ان کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 میں مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت انہوں نے تبدیل کر دی. اس کی جلد، اس کے نقوش اور اقرات و سکنات تبدیل کر دی گئی. سیاہ فام مائیکل اب گورا چٹا نظر آنے لگ گیا اور وہ بہت خوبصورت انگریزوں کی طرح لگنے لگ گیا. اس نے اپنی سیاہ رنگت کو شکست دے دی. اس کے بعد اس کی ماضی کی باری آئی. مائیکل جیکسن نے اپنی ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا. اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا. اس نے اپنے ایڈریسز بھی تبدیل کر لیے، جو پرانے جہاں اس کی جائے پیدائش تھی اس نے وہ بھی تبدیل کر لیے. اس نے کرائے پہ گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے اور تمام پرانے دوستوں سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیا. اس نے یہ تمام اقدامات کیے اور اس دوران وہ اکیلا ہوتا چلا گیا کیونکہ بچپن کے دوست، ماں باپ، بہن بھائی، دوست یار سارے اس نے چھوڑ دیے تھے. اب وہ ایک مصنوعی زندگی گزارنے لگ گیا تھا. اب وہ اس گرداب میں پھنس چکا تھا جس میں اس کو نہیں پھنسنا چاہیے تھا. جیکسن نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کر لی. اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے. اس سے مصنوعی طریقہ تولیت کے ذریعے ایک نس ڈیویرو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کر لیا. ڈیویرو کے بطن سے اس کی ایرس مائیکل بھی پیدا ہوئی. اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی. اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیا تھا. لہذا اب اس کی آخری خواہش کی باری تھی اور وہ 150 سال تک اس دنیا میں جینا چاہتا تھا. اس کام کے لیے اس نے 20 ڈاکٹروں کی ایک ٹیم اپنے ساتھ ہائر کر لی اور اسی طرح اس نے کچھ ڈونر حضرات بھی اپنے لیے مہیا کر لیے جو اس کو وقت کی ضرورت گردہ، جگر، آنکھ، ناک، کان ہتھیار کرتے. اگر ان میں سے کوئی بھی چیز مائیکل جیکسن کی ناکارہ ہو جاتی تو ان ڈونرز نے جو ہر وقت تیار بیٹھے تھے انہوں نے یہ ساری چیزیں مائیکل جیکسن کو مہیا کرنی تھی. اب 20 ڈاکٹر روزانہ تجربات کرتے تھے، اس کے جسم کی ہر چیز کا معائنہ کرتے تھے، ٹیسٹ کرتے تھے. اس کے بعد اس کے لیے خوراک تجویز کرتے تھے کہ آپ ابھی کون سی خوراک لیں گے تاکہ آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہ پڑے. وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کو خوراک، ان کی تجویز کردہ خوراک ہی لیتا تھا. اس نے اپنے لیے ایک آکسیجن ٹینک بھی تیار کر لیا جس میں وہ سوتا تھا کہ آکسیجن کی کوئی پرابلم نہ ہو. وہ لوگوں سے ملنے کے لیے ہاتھوں پہ گلوز چڑھاتا تھا، منہ پہ ماسک پہنتا تھا تاکہ جراثیم اس کو ننگے پاؤں زمین پہ قدم نہیں رکھا کہ زمین سے جو جراثیم وغیرہ ہیں وہ اس کو نہ لگیں. اس نے یہ سارے 150 سال تک زندہ رہنے کے لیے اپنے انتظامات کر لیے تھے. اس کے بعد اس نے ان جو سارے ڈونرز تھے ان کے خراجات بھی وہ خود ہی برداشت کرتا تھا. ان کو بالکل اس نے تیار رکھا ہوا تھا. 25 جون کی رات اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی. اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا. یہ ڈاکٹروں سے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے تو اسے اسپتال لے گئے. وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر چلتا نہیں تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چلا لیتا تھا، جس نے اپنے گھر میں روزانہ جراثیم کا ادویات چھڑکاتا تھا اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹروں نے اسے مانا گیا ہو، وہ شخص صرف 50 سال کی عمر میں
30 منٹ کے اندر اندر انتقال کر گیا. اس کی روح چٹکی بجاتے ہی اس جسم سے پرواز کر گئی. مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی اور یہ گوگل کی تاریخ کا ایک ریکارڈ کا حصہ بن گیا. اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنی پڑی. یہ اتنا مشہور انسان تھا کہ صرف 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے اس کی موت کی خبر پڑی. اب مائیکل جیکسن فطرت سے ٹکرانا چاہتا تھا, اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون سے ٹکرانا چاہتا تھا, مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ دنیا میں جتنی بھی تدبیریں کریں آپ کی ساری تدبیریں ناکام ہیں اور موت کا ایک وقت متعین ہے جس نے آنا ہے اور آ کے رہے گا. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں اور اس پہ کیسے